بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 444 ہے اور آج سورۃ النساء کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 131، 132 اور 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کا ہے، ما فی السماواتی جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین میں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اور البتہ تحقیق ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جو اوت الکتابہ دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور خود تمہیں بھی، ان اتقوا اللہ کہ تم اللہ سے ڈرو، وَإِن تکفروا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ تو فَإِنَّ لِلَّهِ تو تحقیق اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ ہے آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ ہے زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، غنیًا خوب بے پرواہ، حمیدًا نہایت قابل تعریف۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ماں جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں، وکفی باللہ اور کافی ہے اللہ، وکیلا نہایت کارساز۔ ان یشا اگر وہ چاہیں، یذہبکم تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، ویأتی بآخرین اور وہ لے آئے دوسروں کو، وکان اللہ علی ذالک اور اللہ ہے اس پر قدیرہ خوب قدرت رکھنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے نبی تم کو بھی ہم نے حکم دیا، تاکیدی حکم کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم لوگ کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہی، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ دوسری بات، ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہی تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تیسری بات، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ چوتھی بات، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ پانچویں بات، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ چھٹی بات، اگر اللہ چاہیں تو اے لوگوں تم سب کو دنیا سے لے جائیں اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، رب ذوالجلال نے اپنی قدرت و طاقت سے دنیا جہاں کی چھوٹی بڑی چیزوں کو پیدا کیا۔ وسیع اور کشادہ زمین اور بلند و بالا بغیر ستون والا آسمان، چمکتا دمکتا روشن سورج، نور و سرور دینے والا چاند، مردہ زمین کو زندگی بخشنے اور نافع بنانے والے گھنے بادل اور بارش، زمین کو پائے ثبات دینے والے اونچے اونچے پہاڑ، ہزاروں میل پر پھیلے یہ تھا سمندر، یہ ہرے بھرے اونچے اونچے خوشگوار پھولوں اور قوت بخش پھلوں سے لدے درخت، یہ جمادات و نباتات، یہ چرند و پرند، یہ بری و بحری ان گنت غریب و عجیب و غریب مخلوقات، جنگلوں میں رہنے والے ہزاروں قسم کے درندے، یہ نظر نہ آنے والے جن، سینکڑوں مخلوقات کو مسخر کرنے والے انسان، یہ بھڑکتی اور دہکتی آگ، یہ سینکڑوں میل کی رفتار سے دوڑنے والی ہوا، یہ پیاس بجھانے والا پانی، اور یہ ترکاریاں، میوے اور غلے
उगाने वाली मिट्टी, ये सोना और चांदी, ये तांबा और पीतल, ये लोहा और रबर, ये हीरे और जवाहिरात, ये रुपया और पैसा, ये टिक्का, ये दीनार और दिरहम, ये रियाल, इन सब का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। उसी ने अपनी कुदरत से इन तमाम चीजों को मुख्तलिफ औसाफ और खुसूसियात के साथ पैदा किया। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि उन सारी चीजों को उसने मुख्तलिफ औसाफ और खुसूसियात के साथ पैदा किया है। कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि इन सारी चीजों का वो खुद खालिक और मालिक है। अगर कोई दावा करता है तो उसके पास इसका कोई माकूल सबूत भी नहीं है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है वो सब अल्लाह का ही, उसी को इख्तियार है कि वो इन सब चीजों को अपने इख्तियार से जिस हालत में चाहे रखे। वो चाहे तो जमीन को आसमान बना दे, वो चाहे तो सूरज को चांद बना दे, वो चाहे तो पहाड़ को समंदर बना दे, वो चाहे तो समंदर को पहाड़ बना दे। उसके इरादे को कोई रोक नहीं सकेगा। पूरी दुनिया हकीकी खालिक और मालिक के इरादे के तहत घूम रही है। रब्बुल जलाल ने इस उम्मत पर, इस उम्मत से पहले जो उम्मतें गुजरी हैं उन सब पर यह कानून और हुक्म लागू कर रखा है कि वो ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला से डरने का मतलब यह है कि उसने जिन कामों से रुकने का हुक्म दे रखा है उससे रुक जाएं। यही तकवा है और यही परहेजगारी है। और उन बातों का इंकार करोगे तो उसमें उस रब्बुल जलाल का कोई नुकसान नहीं। ये बात याद रखो कि जिस तरह बादशाह अपने दरबार से तमाम गुलामों और नौकरों को बैक वक्त निकाल कर दूसरे नौकरों को रख सकता है, अल्लाह तबारक व तआला भी जमीन पर मौजूद लोगों को फना कर सकता है और उनकी जगह दूसरे लोगों को इस पूरे जमीन पर आबाद कर सकता है। रब्बुल आलमीन उसी का नाम है कि वह हर चीज पर कुदरत व ताकत रखता है। रब्बुल जलाल इन आयात के जरिए रब्बुल जलाल की कुदरत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।